انوکھی اور البیلے داستان رقم کی، اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا۔ حج میں رمی جمار کے بعد قربانی کرنا ہوتی ہے، اور یہ قربانی جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے یہ حج کا شکرانہ ہوتی ہے۔ ہم 10 کو یہاں جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی اضحیہ کہلاتی ہے، اور اس قربانی کو ہدی کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام 63 اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے لیے 37 اونٹ انہوں نے پیش کیے۔ تو جب قربانی کا مرحلہ آیا تو حضور کی جانب سے 100 قربانیاں پیش کی گئیں۔ 63 قربانیاں حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائیں، اور باقیوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ 5 اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے اور حضور ان کو ذبح فرماتے۔ روایات میں آتا ہے جب 5 اونٹ حضور کی خدمت میں لائے جاتے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کے لیے لیٹ جاتے کہ حضور کے ہاتھوں سے اگر ذبح ہونا نصیب ہو تو یہ زندگی کی ضمانت ہے۔ کیا رنگ تھے، کائنات کی ہر شے حضور کو پہچانتی بھی تھی، حضور کو مانتی بھی تھی۔ فرمایا سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے اس بات کو جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سرکش جن اور سرکش انسان نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تمرد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن باقی پوری کائنات اللہ کے محبوب کے قصیدے پڑھتی ہے، حضور پر ایمان رکھتی ہے۔ یار جانور کیا، درخت کیا، خشک پیڑ بھی اور خشک تنے بھی ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں محبت کی ایک انوکھی داستان سناؤں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ یہ پہلا دن تھا کہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا کہ مسجد کے ایک کونے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ اونٹنی اس کی جدائی میں تڑپتی اور روتی ہے، رونے والے کا رونا بھی کچھ اس انداز کا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ عجیب اضطراب کی کیفیت ہے، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ مسجد نبوی کے ایک کونے میں حضور تشریف لے گئے۔ کھجور کا خشک تنا پڑا ہوا تھا، یہ رونے کی آواز اس تنے سے آ رہی تھی۔ حضور جب واز کرتے تو اس وقت منبر نہیں تھا، یہ تنا نصب تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کرتے تھے۔ آج منبر آیا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے ایک سمت رکھ دیا، وہ حضور کی جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پایا اور وہ سسکیاں لے لے کے رونے لگا۔ اس کے رونے سے مسجد نبوی گونج اٹھی، اور صحابہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام منبر سے اتر کے اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا دست شفقت اس تنے پہ پھیرتے رہے۔ بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے،
وہ ہچکیاں لینے لگ جاتا ہے، تو یہ حالت اس تنے کی ہوئی۔ آقا کریم نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، پھر اس پر دستے شفقت پھیرتے رہے، اس کی سسکیاں تھمتی رہیں، اس کی ہچکیاں بتدریج کم ہوتی رہیں، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ صحابہ یہ منظر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ خیر آقا کریم وہاں سے دوبارہ آ کے ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو صحابہ کی آنکھوں میں سوال تھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ ایک خشک تنا زاروں کے تار روئے، آج تک تو ایسا ہوا نہیں کبھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کی نگاہوں کی پیاس کو سمجھا اور ان کی تشنگی کو محسوس کرتے ہوئے انہیں جواب دیا، فرمایا لو لم افعل ہاکازا لحن الی یوم القیامہ۔ فرمایا صحابہ سن لو، میں اپنے عاشق زار کو ممبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا، اس کی چیخیں نہ تھمتی، اس کی ہچکیاں ختم نہ ہوتی، اس کی سسکیاں نہ رکتی اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے اس عاشق زار کو تسلی نہ دیتا۔ یار پتھروں کے کلیجے بھی حضور کے لیے دھڑکتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے کلیجے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو کائنات میں سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو وہ اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے قربان ہونے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے پیش ہوتے ہیں۔ خیر حضور نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بقیہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو چھری عطا فرمائی۔ جب قربانی ہو چکی تو فرمایا کہ ہر اونٹ سے کچھ حصہ کاٹ کے اس کو پکاؤ تاکہ ہم گوشت اور شوربہ پئیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کا گوشت تم کھا لو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گوشت کھایا اور راستے میں بھی استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ہم سفر سے واپس ہوئے، حج مکمل ہوا، 10 دن حضور یہاں ٹھہرے تھے مکہ المکرمہ میں۔ اس کے بعد حضور نے مدینہ المنورہ کی جانب مراجعت فرمائی تھی، تو کہا جب ہم مدینہ المنورہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو راستے کے اندر بھی یہ گوشت کھاتے رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس گوشت کے کھانے کا حکم بھی دیا اور لوگوں میں اس گوشت کو تقسیم بھی کیا۔ پھر اس کے بعد آقا کریم اپنے خیمہ نوری میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ مسجد خیف کے قریب حضور کا خیمہ تھا۔ تو وہاں حضور نے پہنچ کر حلاق کو بلایا کہ میرا حلق کیا جائے، اس لیے کہ قربانی کے بعد جو کام حاجی نے کرنا ہوتا ہے وہ حلق کروانا ہوتا ہے۔ تو حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا حلق کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت معمر کے سامنے اپنا سر رکھتے ہوئے فرمایا کہ معمر تیرے ہاتھ میں اس طرح ہے اور میں اپنا سر تیرے قبضے میں دینے جا رہا ہوں۔ تو حضور نے مزاح فرمایا تو حضرت معمر نے عرض کی حضور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ نے مجھے عزت بخشی۔ پھر دائیں جانب سے حضور کے سر انور سے انہوں نے بال اتارے، حلق کیا۔ تو آقا کریم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، یہ حضرت ام سلیم کے شوہر ہیں۔ فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم تھے، حضرت ام سلیم نے ہی ان کو بازو سے پکڑا تھا اور حضور کی خدمت میں 7 یا 8 سال کی عمر تھی ان کی، تو پیش کیا تھا حضور یہ گھر کے کام کاج کرے گا، یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ تو 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے گھر کی نوکری کی ہے۔ تو ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے شادی کی تھی، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ اعزاز دیا کہ تم ان بالوں کو جو معمر بن عبداللہ نے
کاٹے ہیں، حلق کیا ہے، صحابہ میں تقسیم کر دو۔ اور پھر صحابہ حضور کے بالوں کو لینے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے، اور حضور کے بال منہ مبارک تقسیم ہو رہے تھے۔ یار کہیں لڈو تقسیم ہو رہے ہوں، کہیں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو، کہیں کوئی اور دولت بانٹی جا رہی ہو، کتنا خوش نصیب طبقہ تھا کہ حضور کے منہ مبارک بانٹے جا رہے تھے، اور یہ لینے والے حضور کے مبارک بالوں کو لے رہے تھے، اور یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر سرمایہ ہے حضور کے منہ مبارک، چونکہ حضور کا جزو بدن ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال حضور علیہ السلام کا جزو بدن ہے، اور حضور کے مبارک بال آج جہاں بھی موجود ہیں، یہ طے ہو کہ وہ بال حقیقت میں حضور کے ہی بال ہوں، حضور کے ہی منہ مبارک ہوں، کسی نے اپنی جانب سے جو ہے وہ نہ رکھے ہوئے ہوں، حضور کا جزو بدن ہو، حضور کے مبارک بال ہوں، تو آج بھی ان کا قد بڑھتا ہے اور آج بھی ان کی گروتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور زندہ ہیں تو حضور کے مبارک بال بھی زندہ ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ حضور کے مبارک بالوں کے سامنے میں نے درود پڑھا تو وہ جھومنے لگے۔ تو یہ علامت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی کہ درود سن کر حضور کے منہ مبارک میں جنبش پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو حضور خواب میں دیدار عطا کیا، اور میرے والد کی آرزو تھی کہ حضور مجھے اپنے منہ مبارک عطا کریں۔ تو آقا کریم نے اپنی مبارک داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 بال فرمایا کہ میرے والد گرامی کو عطا کر دیے۔ یہ خواب کا ماجرا ہے۔ تو کہا کہ جب میرے والد بیدار ہوئے تو کمرہ خوشبو سے مہکا ہوا تھا اور سرہانے تلے 2 بال موجود تھے۔ پھر ایک صندوق میں رکھ لیے اور ان کی وہ زیارت کروایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ان بالوں کی یہ تکریم تھی کہ جس صندوق میں وہ بال تھے، جب ہم اس صندوق کو لے کر کے دھوپ میں چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا سایہ کر دیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک دفعہ 3 لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے زیارت کرنی ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک آئیے۔ تو ہم تالا کھولتے ہیں تو تالا نہیں کھولتا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج پہلا موقع ہے کہ تالا کھولتے ہیں تو تالا نہیں کھلتا، پھر کوشش کرتے ہیں تالا نہیں کھلتا۔ تو فرمانے لگے کیا ماجرا ہے؟ تو وہ 2 آدمی پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہم جنابت کی حالت میں تھے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ انہوں نے یہ ویسے بات بنائی ہے تو ہم پرکھنا چاہتے تھے۔ تو جب وہ ہٹے اور غسل کر کے آئے، کھولا گیا تو تالا کھل گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی برکت ہے، اور حضور علیہ السلام کے مبارک منہ رحمت ہیں، آج بھی ان کی پرورش ہوتی ہے، اور درود پڑھنے پہ آج بھی وہ جھومتے ہیں۔ حضور کا چونکہ جزو بدن ہے اس لیے حضور زندہ ہیں تو حضور کے منہ مبارک بھی زندہ ہیں۔ تو صحابہ نے حضور کے منہ مبارک حاصل کیے، اپنے پاس رکھے، اور بہت سارے صحابہ نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے انتقال کروں تو یہ مبارک بال میری زبان کے نیچے میرے کفن میں رکھ دیے جائیں، تاکہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو حضور کے منہ مبارک کی معیت کی وجہ سے میرے اوپر رحمت کی جائے، اور جہنم کی سختیوں سے اور قبر کی سختیوں سے مجھے محفوظ رکھا جائے۔ اس طرح حضور نے ناخن کٹوائے تو ناخن بھی صحابہ کے اندر تقسیم فرمائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، جو حلق کرواتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروائی۔ پھر حضور نے دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تقصیر کرواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، قصر کرواتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضور نے پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما۔ تو
تو پھر عرض کی گئی حضور تقصیر کرنے والوں کے لیے بھی دعا کروا دیجئے، تو حضور نے پھر ہلاک کرنے والوں کے لیے، کروانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر عرض کیا گیا تو چوتھی مرتبہ حضور نے تقصیر کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو حضور کو زیادہ محبوب اور پسند یہ تھا کہ ہلاک کروایا جائے، تو حضور نے خود اس موقع پر حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہلاک کروایا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام طواف زیارت کے لیے مکہ المکرمہ کو روانہ ہوئے، اور یہ ان امور کی، ان تین چیزوں کی ادائیگی کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ المکرمہ میں حاضر ہونا اسی دن حضور کا طریقہ ہے، لیکن باقی 2 دنوں کے اندر بھی گنجائش موجود ہے۔ جب آپ نے حلق کروا لیا تو پھر احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ احرام اتار دیں، آپ عام سلے ہوئے لباس میں ملبوس ہو جائیں اور خوشبو لگا لیں۔ تو آقا کریم احرام اتارنے کے بعد خوشبو لگائی اور پھر حضور وہاں تشریف لے گئے، اور آقا کریم نے ظہر سے پہلے طواف زیارت فرمایا۔ یہ طواف زیارت حج کا رکن اعظم ہے۔ حج کے بنیادی رکن 2 ہیں، ایک میدان عرفات کی حاضری اور ایک طواف زیارت۔ تو یہ 2 رکن اعظم ہیں، بڑے رکن یہ ہیں۔ تو طواف زیارت کے لیے حضور 10 کو ہی تشریف لے گئے، اور آقا سواری پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے حضور نے سواری پہ ہی طواف فرمایا۔ سواری پہ طواف فرمانے کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بلکہ ارشاد بھی فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، تم دوبارہ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اور اس واقعہ کے 81 دن بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے آخری جب حج کیا وہ 10 ذی الحج کو کیا، اور پھر جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا اس واقعہ کے 81 دن بعد وصال ہو گیا۔ تو گویا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو سکھانے کے لیے اونٹنی پہ سوار ہو کر کے حج کے مناسک ادا کیے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں اور حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لیں۔ تو یہاں طواف بھی حضور نے اونٹنی پر بیٹھ کر کے کیا، اور پھر اس کے بعد آقا کریم نے مقام ابراہیم کے پاس اونٹنی کو بٹھایا، اور آقا کریم نے 2 نفل ادا کیے، طواف کی 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر حضور چاہے زمزم پہ تشریف لائے، اور چاہے زمزم پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ جو پانی حاجیوں کو پلا رہے تھے ان سے فرمایا کہ مجھے زمزم دو، تو انہوں نے حضور کو زمزم دیا، تو حضور نے کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیا، اور حضور کا بچا ہوا زمزم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب ان کو ڈول نکالتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے اور لوگ اس کو حج کا حصہ بنا لیں گے، تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود اتروں اور ڈول میں خود نکالوں، لیکن چونکہ اگر حضور اترتے اور ڈول نکالتے تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے سارے صحابہ اس عمل کو اختیار کرتے تو کنویں پر کتنا رش ہو جاتا اور کتنی مشقت ہو جاتی، اور پھر اس وقت تو جو ہے وہ صحابہ کی تعداد اتنی نہیں تھی، اور اب 40 لاکھ حجاج کرام اگر خود ڈول نکال کر کے چاہے زمزم سے پانی لیتے تو پھر کیا وہاں منظر ہوتا اور کیا واقعات رونما ہوتے۔ تو محبوب کی نگاہ آنے والے سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی، تو فرمایا کہ میری آرزو ہے لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ اور مشکل میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آقا کریم واپس منا میں تشریف لے آئے۔ حضور نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی یا منا میں پڑھی، زیادہ روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے واپس منا میں آ کے نماز ظہر ادا کی، اور آقا کریم علیہ السلام نے وہاں آ کر اونٹنی پر سوار ہو کر کے لوگوں کو سوال و جواب کا موقع دیا،
چونکہ یہ موقع تھا آخری اور لوگوں کو سیکھنا تھا، تو لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک شخص نے کہا حضور میں نے جو ہے وہ قربانی سے قبل ہو، اس سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جائیں تو اس کو معافی ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کرے تو اس کے اوپر دم پڑے گا۔ تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ دن منع میں گزارا اور رات بھی منع میں گزاری۔ کچھ وقت کے لیے حضور دوبارہ حرم میں تشریف لے گئے، اور وہ چونکہ ازواج نے ابھی طواف زیارت نہیں کیا تھا تو ان کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، اور پھر واپس آ کر منع میں حضور نے شب گزاری، اگلے دن رمی فرمائی، اور پھر رات کو حضور نے یہیں قیام فرمایا۔ تھوڑے وقت کے لیے حضور حرم میں تشریف لے جاتے، پھر اگلا دن، پھر شب، پھر اگلا دن، 3 راتیں، اور یہ دن اللہ کے محبوب نے یہاں گزارے۔ اور پھر رمی کو مکمل کرنے کے بعد حضور واپس مکے کی جانب روانہ ہوئے، تو محسب کے مقام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور میرا عمرہ رہ گیا تھا تو میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تمہیں ثواب دے گا، تو انہوں نے کہا کہ میری آرزو ہے کہ میں طواف ہی کر لوں، تو فرمایا کہ نہیں، تم پھر عبد الرحمن کے ساتھ جاؤ اور جا کے تنعیم کے مقام سے دوبارہ احرام باندھو اور عمرہ کرو۔ تو وہ ان کے ساتھ گئیں اور دوبارہ عمرہ کیا، تو پھر جب واپس یہاں آئیں اتنی دیر تک حضور یہاں منتظر رہے، تو پھر آقا کریم نے مکے کی جانب جو ہے وہ عازم سفر ہوئے، تو حضور تہجد کے وقت وہاں پہنچے اور طواف وداع اللہ کے محبوب نے اس وقت وہاں فرمایا، اور اس کے بعد نماز فجر کی اذان پکاری گئی، آقا کریم نے جماعت کروائی، سورہ طور کی تلاوت کی، اور اس کے بعد وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینہ کی جانب مراجعت فرمائی۔ مدینۃ المنورہ منزل بمنزل اللہ کے محبوب اب بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا تھا، جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آقا کریم مدینے کی جانب روانہ ہوئے، سوئے مدینہ حضور علیہ السلام کی روانگی ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہی مدینۃ المنورہ کے قریب پہنچے اور دور سے مدینہ کے دیوار و در دکھائی دیے، تو حضور نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا دی۔ اپنی سواری کو حضور تیز کر لیا کرتے تھے جب شہر مدینہ کو دیکھتے تھے۔ شوق مدینہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اونٹنی کی تیزی کا سبب بنتا، اور پھر جب احد نظر آیا، جبل احد، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہو کہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہو کہ محبت رسول اور عشق رسول کی دولت بیدار اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی پہاڑ تھا جس کی چھاتی پہ حضور، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے قدم رکھے، تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا، تو اللہ کے محبوب نے اپنی ایڑی زور سے مارتے ہوئے پہاڑ کو مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے، اور جب محب کے ویڑے میں محبوب آئے تو پھر محب کے لاڈ اور اس کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، تو اس نے رقص کرنا شروع کر دیا کہ حضور آئے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پر ایڑی لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ، اے احد ٹھہر جا۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے یہاں بڑی پتے کی بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ وجد میں آ گیا، اور آقا کریم نے اس پر اپنی ایڑی مار کر کے اس کو سکون کی طرف بلایا، تو فرمایا ایک ہوتے ہیں اصحاب وجد اور ایک ہوتے ہیں جو ہے وہ اہل ضبط، اصحاب ضبط، تو فرمایا کہ وہ وجد میں مبتلا ہوا تو حضور نے اس کو ضبط کی طرف بلایا
اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصحاب وجد سے اصحاب ضبط افضل ہیں۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ پر جب بہت زیادہ کیفیت طاری ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور چند آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپک جاتے۔ تو یہ کیفیت اہل ضبط کی ہے، شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر مے خانہ۔ تو اس کو وجد سے ضبط کی طرف اللہ کے محبوب نے بلایا۔ تو پہاڑ سے حضور پیار کرتے تھے اس لیے کہ وہ حضور سے پیار کرتا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر لیا اور شہر مدینہ میں اللہ کے محبوب داخل ہوئے۔ یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ شہر مدینہ کائنات کی وہ پاکیزہ بستی ہے جہاں حضور رہتے ہیں، اور اہل ایمان کو اس شہر نور کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے، جو ربط باطن ہے، ان کی روحیں جس طرح اس شہر کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں اور آنکھیں ترستی ہیں اس شہر نور کو دیکھنے کے لیے اور دل تڑپتے ہیں اس کے نظاروں کے لیے، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہاں محبوب رہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ طیبہ کی خاک، طیبہ کی بابرکت مٹی ہمیں دو جہاں سے اس لیے بہتر ہے کہ وہاں محبوب داور جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ تو حضور کی وجہ سے وہ شہر خوباں، وہ شہر جمال اور وہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز اور محبتوں کا مامن و مسکن ہے، اور اہل ایمان حج کرنے کے بعد اس شہر نور کی حاضری کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو حج گو مکے میں ہوتا ہے، یہ تبلیغ ہمیں سننے کو ملتی ہے، بالخصوص وہاں کچھ طبقات بڑے زور سے یہ بات کہتے ہیں کہ جناب سارے مناسک تو مکے میں ادا ہوتے ہیں، حج کے سارے رکن یہاں پورے ہوتے ہیں، سارے واجبات یہاں پورے ہوتے ہیں، مدینہ المنورہ کی حاضری نہ بھی ہو تو حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم کہتے ہیں جناب سارے رکن یہاں پورے ہوتے ہیں، قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے، اس لیے ہم حج کرنے کے بعد حضور کے در پہ حاضری دینا اپنے لیے سعادات میں سے سمجھتے ہیں۔ اور میرے امام بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، ذرا اس رحمت کے گہوارے میں بھی آؤ جہاں گناہ دھلتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، روحوں کو نور ملتا ہے۔ مکہ بھی رحمتوں والا ہے، مدینہ بھی برکتوں والا ہے۔ مکے کی شان اور مکے کی رفعت اور عظمت اور مکے کی قدر و منزلت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں اللہ کا پاکیزہ گھر ہے۔ لیکن مدینے کی شان کے بھی کیا کہنے، وہاں اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے اہل ایمان مکے کو بھی عزیز سمجھتے ہیں، مدینے کو بھی عزیز سمجھتے ہیں۔ ایک آنکھ مکہ ہے، ایک آنکھ مدینہ ہے، قرار قلب مدینہ ہے، تسکین جاں مدینہ ہے، روح کی تسکین مدینہ ہے، دلوں کی دھڑکن مدینہ ہے۔ اور اس شہر نور کو جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو سکون روح تک اترتا چلا جاتا ہے، جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں میں، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ کیا منظر ہوتے ہیں عقیدتوں کے، کیا رنگ ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، احناف نے، شوافع نے اور حنابلہ نے، یہ تینوں امام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ علیہم الرحمہ، یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ جائے اور حضور کے روزے پہ حاضری دے تو وہ یہ کہے کہ میں حضور کا روزہ دیکھ کے آیا ہوں۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ جائے اور حضور کے روزے کو دیکھے تو وہ یہ کہے میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ حضور کے وصال کے بعد جس نے حضور کے روزے کی زیارت کی، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ تو اس در نور کو دیکھ کر کے، اس ساوے گنبد کو دیکھ کر کے، اس سبز روزے کو دیکھ کر کے، ان سنہری جالیوں کو دیکھ کر کے وہ احساس ہوتا ہے کہ ہم حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی،
عجیب رنگتیں، عجیب انداز اور محبتوں کی برستی ہوئی برکھا، عقیدتوں کے بکھرے ہوئے رنگ سوالی جھولیاں لیے کھڑے ہیں، لیکن ہر ایک کی جھولی بھری جا رہی ہے، خیرات دی جا رہی ہے، انوار کی برکھا برس رہی ہے، روحوں کی پیاس بجھ رہی ہے۔ تھکے ماندے ہارے ہوئے لوگ، دکھوں کے ستائے ہوئے لوگ جب حضور کے روضہ انور کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کے دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ میں یہ دکھ بھی حضور سے کہوں گا، یہ دکھڑا بھی حضور کو سناؤں گا، یہ درد کی کہانی بھی انہیں کہوں گا، لیکن جب روبرو مواجہ انور کے ہوتے ہیں کوئی دکھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ظہوری نے تو قلم توڑ دیا، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے دلدار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ اللہ اکبر، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں ہم کو کیا کیا انوار نظر آئے۔ اللہ اکبر، تو وہ کیا منظر ہوتا ہے، وہ کیا گھڑیاں ہوتی ہیں جب زائر حج کے بعد یہاں حاضر ہو رہا ہوتا ہے اور حضور کے روبرو اس کی حاضری ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے گناہوں سے دھل کے پاک ہو کے جو شخص حج کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، وہ گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، تو ستھرا ہو کے صاف ہو کر کے پھر محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام اس پہ کیسی شفقتیں کرتے ہیں، یہ بیان کرنے اور گفتگو میں سمونے کا مضمون نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں۔ بخدا لذت ای میں بخدا لذت ای میں نہ شناسی تا نہ چشی، کہ یہ لذت تو جب تک چکھے گا نہیں اس کی پہچان تجھے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو میری دعا آپ سب کے نام ہے کہ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے، بار بار جائیں، زندگی میں یہ سعادات نصیب ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی یہ شدید آرزو ہوتی ہے، ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ میں اپنے ماں باپ کو حج کروا سکوں، اللہ ان کی دعائیں پوری کر دے، ان کی دعائیں مستجاب کرے، ان کی یہ آرزو پوری کر دے۔ اللہ جب بھی اپنے محبوب کی چوکھٹ اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع اور شرف دیتا ہے تو یقیناً جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے ماں باپ کو حج کروائیں، تو انہیں بعد میں اللہ اگر سعادات نصیب کر دیتا ہے تو وہ اس چیز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ہم اللہ کے حرم میں ہوں گے اور حج کی سعادت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ تو میں جب بھی حج کے لیے جاتا ہوں تو میری شدید آرزو تھی اپنی زندگی میں، جوانی میں، کہ میری والدہ میرے ساتھ حج پہ جائے، لیکن وہ سعادات، وہ لمحے مجھے نصیب نہ ہو سکے۔ اب جب بھی جاتا ہوں تو میں ایک کمی محسوس کرتا ہوں، کاش کہ یہ اعزاز بھی میں نے حاصل کر لیا ہوتا، لیکن میں نے ان کی جانب سے پچھلے سال اللہ کی توفیق سے حج بدل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں بار دیگر یہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا کرے، آپ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔